أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لأهله الصلاة والسلام على أهلها ولعنة الله على أهلها السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقعہ کربلا کی جو سیریز ہے، یہ جو سلسلہ ہے، اس سلسلے کی آج دوسری گفتگو میں آپ سب کو خوش آمدید. عزیزان محترم، جیسا کہ پہلے گفتگو میں ایک اجمالی خاکہ رسول اللہ کی بعثت کے آغاز کا، مشکلات کا، اور آپ کے بعد کے جو آپ کی رحلت کے بعد جو مسائل اور مشکلات تھیں ان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروائی. آج کچھ نکات ہیں جو رسول اللہ کی رحلت کے بعد کے مراحل سے چند ایک باتیں وہ بھی کر کے انشاءاللہ مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسا کہ عرض کیا کہ رسول خدا کی زندگی اور آپ کی بعثت کے فتح مکہ کے بعد کا بالخصوص، یعنی یہ جو صلح حدیبیہ ہے اور اس کے بعد جب 8 ہجری میں مکہ فتح کر لیا، اس کے بعد جب اسلام ایک مضبوط طاقت کے طور پہ عرب کے اندر ظاہر ہوا، تو بہت سارے ایسے لوگ جو مفادات کی وجہ سے یا قبیلے کے سردار کے اسلام لانے کی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ مسلمان ہوئے. اور جب آپ کی رحلت ہو گئی اور خلافت کا سلسلہ دوسری طرف منتقل ہو گیا آپ کی بتائے ہوئے سلسلے کے بجائے، اب اس کے بعد جب وہ ایک عرض کیا تھا کہ عرب کے اندر کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد پھر لشکر کشی کی، تو اس وقت پھر مسلمانوں کی طرف سے اسلام کا جو لشکر تھا انہوں نے اس جو فتنے کو خاموش کیا اور عرب کے اندر دوبارہ پورے عرب کو اپنے تابع کر لیا. جب تابع کر لیا تو اس کے بعد پھر فتوحات اسلامیہ کا دور ہے کہ جس میں بہت سارے علاقے فتح کیے گئے. آج کا جو عراق ہے، شام ہے، لبنان ہے، فلسطین ہے، اسی طرح مصر ہے، اور ادھر اوپر کی طرف آئیں تو آپ ایران پورا ہے، اور کسی حد تک بلوچستان کے علاقے تک بھی اسی دور میں فوجیں آئی تھیں. تو یہاں سے جب فتوحات کا دور آیا ہے تو فتوحات کا جو نتیجہ برآمد ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے علاقے زمینی وسعت کے لحاظ سے بھی سلطنت اسلامی پھیل گئی اور بہت سارے علاقے اسلامی سلطنت میں شامل ہو گئے اور رقبے کے لحاظ سے اسلامی سلطنت بڑی ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو مسلمان ہونے والے لوگ تھے، مسلمانوں کی جو آبادی تھی، مسلمانوں کی تعداد تھی، وہ بھی بڑھ گئی. لیکن جو نتیجہ برآمد ہوا وہ یہ ہوا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن اسلام کی تعلیمات، اسلام کے بنیادی اصول، ان کی رسائی ان تک نہیں ہوئی، یا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان تو وہ ہو گئے لیکن ان کی تربیت کے لیے کوئی سسٹم، کوئی نظام نہیں تھا، جس کی وجہ سے عقیدتی طور پر بھی، نظریاتی طور پر بھی، اور فکری طور پر بھی، عملی طور پر بھی بہت ساری مشکلات آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی. مولا علیہ السلام کا جب خلافت کا دور آیا اور آپ نے جب اپنے خلافت کا آغاز کیا تو رسول اللہ کے جو خطوط تھے جن پر رسول اللہ نے حکومت کی تھی، مولا علیہ السلام نے انہی خطوط پر حکومت کی. لیکن اس وقت جب معاشرے کی جو حالت ہو چکی تھی 25 سال کے دوران میں رسول اللہ کی رحلت سے لے کر امیر المومنین کی خلافت تک، جو اس وقت کے معاشرے کی حالت ہو گئی تھی کہ جس میں لوگ جو بالخصوص خواص تھے، جو طاقتور طبقہ تھا، جو مالدار طبقہ تھا، وہ جس طرح کی عادتوں کا شکار ہو چکے تھے کہ جس میں وہ اپنے مفادات کے لیے بہت سارے اصولوں کو رون ڈالتے. جب علی علیہ السلام کی خلافت کا دور آیا، اس دور میں جب آپ نے عدالت کے ساتھ حکومت کی تو پھر بہت سے لوگ، بہت سے سرکردہ لوگ، بہت سے نامور لوگ مولا علی کی دشمنی میں سامنے آ گئے، جس کی وجہ سے ہی یہ جو جنگیں امیر المومنین کے خلافت کے دور میں 3 جنگیں ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان، یہ تینوں جنگیں عدالت علی علیہ السلام اور وہی حقیقی سنت رسول اللہ کے مطابق حکومت کرنے کا نتیجہ بنا. کیونکہ اس وقت کے لوگ، خواص بالخصوص اور عوام بالعموم، ایسی عادتوں کا، اس طرح کی سوچ کا اور اس طرح کی طرز زندگی کے عادی ہو چکے تھے
کہ جو اسلام کے بنیادی تعلیمات سے دور تھا۔ جب امیر المؤمنین نے انہی بنیادوں پر حکومت کا آغاز کیا تو اس حکومت کی وجہ سے عوام کو، اس محروم طبقے کو کہ جس کو اس طرح کے استبدادی قوتوں کی وجہ سے جو طبقہ محروم تھا، پسماندہ تھا، ان کو تو ریلیف ملا، ان کو تو آسانی ملی، ان کو تو خوشی ملی امیر المؤمنین کے اس حکومت اور اس طرح کی عدالت کی وجہ سے، لیکن جو طبقہ تھا خواص کا، جو امراء کا طبقہ تھا، جس کو قرآن نے مترفین اور ملا کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، ان لوگوں کے لیے یہ حکومت، امیر المؤمنین کے یہ طرز حکومت ان کے لیے مشکلات کا باعث بنا، اور انہوں نے کھل کر امیر المؤمنین کی حکومت کی مخالفت کی اور بہت ساری ایسی سازشیں کی، اور جن کا انجام ان جنگوں پر بھی منتج ہوا، اور ان جنگوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ، بہت سارے ایسے اچھی ایک ٹیم امیر المؤمنین کی جو شہید بھی ہوئی، بشمول حضرت عمار یاسر کی، حضرت مالک اشتر کی۔ جب یہ اس طرح کی حالات، سمجھیں ہم 35 ہجری اور 40 ہجری کے اندر ہی اس طرح کے حالات موجود تھے کہ جس میں اسلام کا حقیقی پیغام، وہ اسلام کا چہرہ جو رسول اللہ نے دکھایا تھا، اس کی بات کرنے والوں کے مقابلے میں اس طرح کی جو حالت تھی وہ موجود تھی۔ یعنی اس وقت 40 ہجری کے اندر، 40 ہجری سے پہلے ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں۔ امیر المؤمنین کے دور میں امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اپنے والد کے ہمراہ ان کے شانہ بشانہ تھے، اور مولا علی علیہ السلام کی خلافت اور امیر المؤمنین کی حکومت کے بارے میں اور اس کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں، اپنی تمام تر توانائیاں امیر المؤمنین کی خدمت میں وقف تھی، اور جنگوں کے اندر بھی، جنگ جمل ہو، صفین ہو، نہروان ہو، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اس میں واضح طور پر اس جنگ میں اپنے والد کے شانہ بشانہ دفاع اسلام میں، دفاع حق میں، دفاع عدالت میں، اس میدان میں موجود تھے۔ اب جب امیر شام نے، اس وقت شام ایک صوبے کے طور پر تھا، اور اس جیسے کہ گورنر ہوتے ہیں، تو اس وقت جب تیسری خلافت کا اختتام ہوا تو شام میں معاویہ ابن ابی سفیان وہاں پر گورنر تھے۔ امیر المؤمنین نے اپنی خلافت کے آغاز میں ہی کہ جو ایسے لوگ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کرپٹ عناصر تھے، یا جن کے بارے میں واضح باتیں موجود تھی کہ وہ ایک اسلامی حکومت کے گورنر کے طور پر رہنے والی شخصیات نہیں تھی، مولا علی علیہ السلام نے فوراً ان سب کو معزول کر دیا۔ اسی معزولی میں امیر شام کو بھی معزول کیا گیا، اور امیر شام نے اپنا جس طرح کا وہاں پر شام کے لوگوں کے ساتھ رویہ رکھا تھا، اس نے بغاوت کر دی، اس مولا علی کی خلافت کے خلاف بغاوت کی، اور اس بغاوت کے نتیجے کے طور پر لشکر کشی کی، اور اس سے پہلے اپنی ہی اس نے افراد اور اپنی مالی اور مختلف قسم کی سپورٹ کے ساتھ جنگ جمل کا واقعہ ہوا۔ اس کے بعد پھر جنگ صفین میں خود امیر شام اپنے لشکر کے ساتھ امیر المؤمنین کے مقابلے میں آیا، اور اس مقابلے کا نتیجہ جو نکلنے والا تھا وہ امیر شام کی اور اس کے لشکر کی شکست کے طور پر سامنے آ رہا تھا۔ تو اپنی شکست کو بچانے کے لیے نیزوں پر قرآن کو بلند کیا گیا، اور اس نیزوں پر قرآن کو بلند کرنے کے نتیجے میں خوارج جو ہیں وہ ان کا ایک گروہ سامنے آیا کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دھوکہ کھایا، اور قرآن حقیقی جو مولا علی کی صورت میں ان کے ساتھ موجود تھے، اس کے مقابلے میں نیزوں پر قرآن بلند کیا گیا ایک سیاسی مقصد کے لیے، ایک اپنی اس کو حاصل کرنے کے لیے کہ جس اپنے مقاصد جس کے لیے جنگ کرنے آئے تھے، انہی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کو نیزوں پر بلند کیا گیا۔ یہ ایک بڑا واقعہ تاریخ اسلام میں موجود ہے۔ اس کے بعد پھر جنگ صفین کا اختتام حتمیت پہ ہوا، اور حتمیت بھی کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گئی۔ پھر جنگ نہروان ہوئی، پھر اسی طرح پھر سازشیں رہیں کہ امیر المؤمنین کی شہادت کے لیے بہت ساری سازشیں چل رہی تھیں، کہ جس میں بشمول خوارج میں سے چند لوگوں نے جو قسم کھا کے اٹھے کعبے سے، عبد الرحمن ابن ملجم اور اس کے دو ساتھیوں، یہ لوگ ایک ہی رات میں امیر المؤمنین کو، امیر شام کو اور عمرو ابن عاص کو جو مصر میں گورنر تھا، ایک ہی رات میں ان سب کو شہید کریں گے۔ اور پھر کوفہ کے اندر عبد الرحمن ابن ملجم کا ساتھ دینے والے، اس میں امیر شام کے
جو اہلِ کار تھے کوفہ کے اندر وہ بھی شامل ہوئے، اور یوں 19 رمضان کو مولا علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں حالت نماز میں آپ کو تلوار کی ضربت لگی، اور اسی ضربت کی وجہ سے 21 رمضان کو مولا علی کی شہادت ہوئی۔ شہادت کے بعد کوفہ کے لوگوں نے، وہاں کے عمائدین نے مولا علیہ السلام کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور مولا امام حسن علیہ السلام کو اگلا خلیفہ مقرر کیا۔ اب خلافت امام حسن علیہ السلام کے پاس تھی، لیکن امیر شام معاویہ بن ابو سفیان بدستور اسی طرح شام اور اس کے گرد و نواح پر اپنے آپ کو خلیفہ کے طور پہ خود ہی مقرر کر کے اور وہاں پر حکومت کر رہا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنی ساتھیوں کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ لشکر کو آمادہ کیا تاکہ امیر شام کے ساتھ جنگ کی جائے اور اس کو تابع کیا جائے، اور اس کو ہٹا کر شام کو بھی خلافت اس میں الہیہ میں، اس سلطنت اسلامیہ میں شامل کیا جائے اور اسی خلافت کے تحت لایا جائے جس کے تحت وہ پہلے سے موجود تھے۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا جو آغاز تھا، خلافت کو جو آغاز تھا، اس وقت تک بہت سارے گروہ جو اپنے آپ کو مضبوط کر چکے تھے، جس میں خوارج کا خود گروہ تھا، اس کے علاوہ بہت سارے منافقین بھی ایسے تھے کہ جو ظاہراً تو ساتھ دینے والے لیکن باطناً جن کی حمایتیں اور جن کی خدمتیں امیر شام کے لیے تھیں۔ تو یوں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لشکر میں خالص جو امام کے ماننے والے، چاہنے والے، آپ کے فرمان پر اپنی جان دینے والے، ان کی تعداد کم تھی، اور ان لوگوں کی تعداد زیادہ تھی کہ جو منافق تھے، کہ جو ظاہری مفادات کی وجہ سے شامل ہو رہے تھے۔ اور یہی وجہ بنی کہ جب جنگ کا مرحلہ آیا اور جنگ کے لیے گئے تو اپنے ہی لشکر میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ ساتھ نہ دینے کے بجائے امام حسن علیہ السلام پہ حملہ کر کے آپ کو زخمی کر دیا۔ ایک ایسی حالت بن گئی تھی کہ جب اپنا ہی لشکر امام حسن پہ حملہ کر رہا ہے، تو یہ وہ صورتحال تھی۔ اور اسی طرح بہت سارے ایسے دوسرے وجوہات تھی کہ جن کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام کے پاس صلح کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ یوں امام حسن علیہ السلام نے امیر شام کے ساتھ صلح کی، اور اس صلح نامے کی شرائط ایسی تھی کہ ان شرائط کی وجہ سے خود امیر شام کا چہرہ تاریخ میں وہ نقاب ہٹ گیا، اور اس کا روسیہ چہرہ لوگوں کی تاریخ کے سامنے آیا۔ ایک جملہ عرض کر کے آج کی بات کو تمام کر کے کل کی گفتگو میں انشاءاللہ ہم اس کو 60 ہجری تک اس بات کو پہنچائیں گے کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی شہادت ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس نے جناب سیدہ زہرا کے بچوں کے غم کو ایک دفعہ دوبارہ ہرا کر دیا۔ جناب زینب و جناب ام کلثوم، مولا حسن، امام حسین ایک دفعہ پھر اسی طرح کے درد اور اسی طرح کی تکلیف میں مبتلا ہوئے۔ وہی مصیبت سامنے آئی کہ جو ماں کی رحلت کے وقت تھی۔ علی کا دنیا سے جانا نہ فقط علی کے بچوں پر ایک پہاڑ بن کے گرا، بلکہ کوفہ کے یتیموں اور کوفہ کے مسکینوں اور کوفہ کے غریبوں پر بھی یہ دن بہت مصیبت کا تھا، کیونکہ وہ علی ہی تھے کہ جو راتوں میں ان کو کھانا پہنچایا کرتے تھے، وہ علی ہی تھے کہ جو کوفہ کے یتیموں کے ساتھ شفقت کرتے تھے، ان کو اپنے کندھے پر سوار کرتے تھے، ان کے ساتھ باپ جیسی محبت کرتے تھے۔ تو کوفہ کے یتیم بچوں نے کہا کہ ہمارے اپنے باپ جب اس دنیا سے گئے تو ہم یتیم نہیں ہوئے تھے، بلکہ علی کی رحلت، علی کی اس دنیا سے جانا، آج ہم اپنی یتیمی کا احساس کر رہے ہیں۔ اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ، کل اس کو آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔